حامدا ومصليا أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق اللہ العظیم. جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں. اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. شفقت و محبت کے پیکرے مجسم اساتذہ اکرام اور سامعین عظام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھ بندہ حقیر کو آپ جیسی عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو لب کشائی کی توفیق و سعادت بخشی اور ایک ایسے مرد مجاہد کو موضوع سخن بنانے کا موقع دیا جو اگر ایک طرف حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ جیسی انقلابی شخصیت کا چہیتا ہے تو دوسری طرف تحریک شیخ الہند کا امین و پاسباں بھی جو اگر ایک طرف خدمت خلق کے جذبات سے سرشار ہے تو دوسری طرف انسانیت کا غمخوار بھی جو اگر ایک طرف روضہ اقدس میں بیٹھ کر قال هذا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینے والا عظیم محدث ہے تو دوسری طرف اس رسول امی کا عاشق صادق بھی جو اگر ایک طرف مادر علمی دارالعلوم دیوبند جیسے تاریخی ادارے کا شیخ الحدیث ہے تو دوسری طرف ملت اسلامیہ ہند کے دلوں کی دھڑکن جمعیت علماء ہند کا صدر بھی جو اگر ایک طرف شریعت و طریقت کا سین سنگم ہے تو دوسری طرف سیاست و قیادت کا جامع بھی. الغرض در کف جامع شریعت در کف سندان عشق کا حقیقی مصداق ہے. سامعین ذی وقار، باشندگان ہند کی بنیادی حقوق کی بازیابی اور مسلمانان ہند کے عظمت رفتہ کی حصولیابی کے لیے جو انقلابی تحریک حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے عہد سے چلی تھی، بالآخر اس کی کمان حضرت سید احمد شہید قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی، تحریک ریشمی رومال کے بانی اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہم کے بعد حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کے ہاتھوں میں آئی اور اس عالم کو سنبھالنے کے بعد بارہا موجوں اور تھپیڑوں نے آپ کا راستہ روکنا چاہا، بادلوں کی گرج بجلیوں کی چمک نے ڈرانے کی کوشش کی، اپنوں اور غیروں کی گالیاں سننی پڑی، لیکن اس پائے حسینی میں لغزش تک نہ آئی، استقلال مدنی میں کوئی ذوق نہیں آیا اور مرتے دم تک اس تحریک کو اپنی دینی اور ایمانی غیرت سے زندہ رکھا. حاضرین مجلس، حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے ساتھ مالٹا کی کیج جھیلنے والے اس وفاشیار شاگرد اور تحریک آزادی ہند کو مسلمانوں کا دینی اور مذہبی فریضہ سمجھنے والے اس مرد مجاہد کو جب 20 نومبر سن 1920 عیسوی میں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی وفات کے بعد دنیا نے جانشین شیخ الہند قرار دے دیا تو تحریک شیخ الہند کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نیڈر اور بے باک مرد مجاہد نے شہر کراچی میں خلافت کمیٹی کی آل انڈیا کانفرنس منعقدہ 8-9 جولائی سن 1921 عیسوی میں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی منظور شدہ تجویز ترک موالات کی وضاحت کرتے ہوئے بمانگے تال ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ کی فوج میں بھرتی ہونا یا کسی بھی قسم کی فوجی ملازمت کرنا یا کسی کو فوجی ترغیب دینا بالکل حرام ہے. تو آپ کے اس بیان کے بعد قصر برطانیہ کے ستون لڑکھڑانے لگے، انگریزی اقتدار خطرے میں پڑ گیا، خلافت کی بازیابی کے نعرے بلند ہونے لگے، حکومت کے بائیکاٹ کی صدائیں بلند ہونے لگی، ہندو و مسلم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے. اس لیے ظلم و جبر کی تاریخ کو دہراتے ہوئے حکومت و اقتدار کے نشے میں چور حکومت برطانیہ نے 19 ستمبر سن 1921 عیسوی کی رات کو آپ کو گرفتار کیا اور 20 ستمبر جج کے سامنے دانیال حال کراچی میں پیش کیا.
بلال و صہیب رضی اللہ تعالی عنہما کے اس روحانی پرزند، بوذر و آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس شیدائی، مالک و ابو حنیفہ، شافعی و احمد ابن حنبل کے اس عاشق صادق، شیخ احمد سرہندی، شاہ عبدالعزیز کے اس علمی وارث، قاسم العلوم والخیرات اور شیخ الہند کے اس لاڈلے پرزند نے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کو دہراتے ہوئے جج کے سامنے مسئلہ خلافت کو اپنا مذہبی فریضہ قرار دے کر افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری جرت اور بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لے تو لال کے بغیر یہ بیان دیا کہ اگر گورنمنٹ کا منشا مذہبی آزادی کو سلب کرنے کا ہے تو صاف صاف اعلان کر دیا جائے تاکہ 7 کروڑ مسلمان اس بات پر غور کر لے آیا کہ ان کو مسلمان رہنا منظور ہے یا گورنمنٹ کی رعایا۔ اگر لارڈ ریڈنگ اسی لیے بھیجے گئے کہ حدیث شریف کو مٹا دے، کتب فقہ کو برباد کر دے، قرآن کریم کو جلا دے، تو اسلام پر سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنے والا میں ہوں۔ بقول شخص سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یہ جرأت و بے باکی کی پوری داستان اسیران مالٹا میں آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ حاضرین مجلس، حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کی حیات پر لب کشائی کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ خیر، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان اشعار پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ الہی یہ تیرے پراسرار بندے، الہی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے یسرائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دلوں کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دلوں کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔